بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کسی کام کے نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کام میری شان کے لائق نہیں ہے، میں اس میں عار محسوس کرتا ہوں، یا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تھک گیا، یا میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تھکا نہیں ہوں لیکن میں سستی کر رہا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور تسبیح میں مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس میں نہ عار محسوس کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ سستی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ آگے کے مضمون کے لیے ایک تمہید ہے کہ یہ تو ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والی ہے، تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یسبحون اللیل والنہار، رات دن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ دوام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مسلسل اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں، اور ملائک کی اکثر عبادت تسبیح ہے۔ اور کعب الاحبار سے مروی ہے کہ فرشتے عبادت تسبیح کی ایسی کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں، قریب الفہم کرنے کے لیے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ اس آیت میں اب مشرکین کے لیے بڑی شدید ڈانٹ ہے۔ کیا وہ بناتے ہیں آلہتاً، معبود، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، کیا وہ بے جان میں جان ڈالتے ہیں، کیا وہ زندہ کرتے ہیں؟ انشار کا مطلب دوبارہ پیدا کرنا ہوتا ہے، حشر اور پھر نشر، اور کبھی انشار کا معنی پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو زمین سے جن معبودوں کو انہوں نے معبود سمجھا ہے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، کیا وہ الہہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا جو مرے ہیں ان کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ جب وہ زندگی نہیں دے سکتے تو تمام تر حرکات اور کارکردگیوں کی بنیاد تو حیات ہے، تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور انہیں کسی قسم کا کوئی تصرف حاصل نہیں ہے۔ تو جب حق بیان کر دیا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو باطل کیا ہے؟ غیر اللہ کو معبود بنانا۔ یہ ماقبل سے اس انداز میں مربوط ہو گیا۔ ہم حق کو باطل پر مارنا چاہتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ سب اللہ کا ہے، باطل یہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود بناؤ۔ تو کیا انہوں نے اس حق کو چھوڑ دیا ہے؟ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنایا ہے آلہۃ، معبود، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون۔ یہ ام جو ہے در حقیقت اس ہم پر داخل ہے، یہ استفہام ہم ینشرون پر ہے۔ ہم ینشرون، اہم ینشرون، ام ہم ینشرون، کیا وہ دوبارہ پیدائش کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہارا کوئی کام چلا سکتے ہیں، نظام چلا سکتے ہیں؟ تو زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے، اور آسمان والوں کی نفی کے بعد، یعنی فرشتے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، ان کی معبودیت کی تردید کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ وہ آسمان کی مخلوق فرشتے اللہ کی عبادت و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ زمین والے بھی سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، کیا تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تو من الارض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معبودین جن کو انہوں نے زمین سے بنایا ہے، اور وہ بھی زمین سے، جبکہ وہ تو بہت عاجز ہیں۔ فرشتے اوپر آسمان والے اللہ کے تابع ہیں، اور تم نے زمینوں سے پتھر تراش کر اللہ کے ساتھ ان زمینی مخلوق کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے
کہ ہندوستان والوں کے لیے زمینی خداؤں کی مثالوں کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. گاؤ ماتا اور گنگا مائی اور اس طرح بندیا چل اور ناگ اور ہنومان اور پیپل اور تلسی وغیرہ، یہ ان کے زمینی معبودین ہیں. تو کیا وہ پیدائش کر سکتے ہیں؟ لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ اب عقلی انداز میں شرک کی شدید تردید ہے، اور خاص طور پر شرک فی التصرف کا رد ہے کہ تصرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. تو کیا اس قسم کے اختیارات کا مالک اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بناتے ہو؟ اور کیا یہ بات معقول ہے؟ یہ تو عقل کے سراسر خلاف ہے. لو کان فیما آلہۃ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں، زمین و آسمان کے لیے، آلہۃ دوسرے معبودین اور مستقل اختیار مند، الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا تو البتہ یہ نظام بگڑ جاتا، تو البتہ یہ سارا زمین و آسمان کا نظام خراب ہو جاتا. یہ ایک دلیل ہے جو کہ بہت سادہ سی دلیل بھی ہے، اور اس کے اندر بے اعتبار علم عقائد اور فلسفہ کے بڑی گہرائیاں بھی ہیں. اس کا آسان انداز میں مفہوم یوں ہوگا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو کہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو. اس لیے کہ عبادت نام ہے اس کا کہ آپ کامل طریقے پر خود کو عاجز اور ذلیل کر دیں اور کمزور سمجھیں، اور جس کی آپ بندگی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارا اعتقاد یہ ہو کہ سب کچھ اسی کا ہے، اور وہی بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، اور ہم اس کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. تو جو کامل اور مکمل ہوتا ہے وہی معبودیت کے لائق ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر معبود کئی ہے اور ایک کے بجائے معبودین کی تعداد زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، زیادہ ہے، تو پھر وہ جو 2 معبود ہیں ان دونوں معبودوں نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے، اور وہ اس کو اگر چلا رہے ہیں، اور معبودین 2 یا 2 سے زیادہ ہے، تو کیا وہ دونوں جو یہ نظام چلا رہے ہیں ان دونوں کا آپس میں نظام چلانے میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کا اتفاق ہوگا یا اختلاف ہوگا. اگر دونوں کا اتفاق ہے اور اتفاق سے ہی یہ نظام چل رہا ہے کائنات کا، تو پھر بتائیے کہ کیا ان دونوں کے اتفاق کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ان میں سے کسی ایک سے کام چل سکتا ہے یا کسی ایک سے نہیں چل سکتا؟ اگر کسی ایک سے بھی کام چل سکتا ہے تو پھر تو دوسرا خدا عبث اور بیکار ہوا، اور خدا تو وہ ہوتا ہے جو کامل و مکمل ہو، خدا بیکار نہیں ہوتا. اگر اس دوسرے کی ضرورت نہیں ہے تو بیکار ہوا، اور اگر اس دوسرے کی ضرورت ہے تو ضرورت ہوتے ہوئے پھر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور دونوں ہی محتاج ہے، اور محتاج الہ نہیں ہو سکتا. یہ اس صورت میں جبکہ دونوں معبودین کے اندر اتفاق ہو. اتفاق کی صورت میں وہ صلح کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے صلح پہ مجبور ہوں گے. اگر مجبور نہیں ہے اور صلح ان کی ہو گئی ہے تو دوسرے الہ کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو دوسرا بیکار ہو گیا، اور اگر ضرورت ہے تو بیکار نہیں ہوا. تو اس الہ کو اس کی اور اس کو اس کی جب ضرورت ہے تو دونوں محتاج ہو گئے، لہذا دونوں کامل نہ ہوئے. لیکن اگر دونوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف بھی ہوتا ہے یا ہوتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اختلاف کی صورت میں کون غالب آئے گا دوسرے پر؟
اگر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا تو دونوں عاجز ہو گئے، اور اگر کوئی غالب آ سکتا ہے تو ایک مغلوب ہو گیا تو وہ پھر خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو غالب ہوتا ہے، وہ مغلوب تو نہیں ہوتا۔ اور اگر تم کہو کہ دونوں ہی متوازی ہے اور دونوں ہی مساوی قوت کے مالک ہے، تو کیا امکان اور ممکن ہے کہ ایک دوسرے پر غالب ہو جائے؟ ممکن ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اگر ممکن ہے کہ ایک دوسرے پر غالب ہو جائے تو پھر وہی غالب مغلوب والی بات ہے، اور اگر ممکن بھی نہیں ہے تو پھر وہ الہ کیسے ہوا؟ وہ تو عاجز ہے۔ اور خدائی کے اس نظام کے اندر اس قسم کی کشمکش تو مناسب بھی نہیں ہے، اور اس قسم کی متوازی قوتیں جب لگی ہوئی ہوگی تو یہ نظام تو سارا درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کے اندر پورا اختلاف تمہیں دکھنے میں آتا۔ لہذا کائنات کا یہ مسلسل نظام، اس کا وجود میں آنا اور اس حکمت کے ساتھ ایک روش پر چلنا، یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ کائنات میں الہہ وہ تعدد کے ساتھ نہیں ہے، تعداد میں نہیں ہے، بلکہ ایک ہی الہ ہے۔ اس کو علم عقائد کی زبان میں کہتے ہیں برہان تمانع، اور اس پر فلسفیانہ انداز میں گہرائیوں کی بہت ساری باتیں ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری تقریریں کی گئی ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے آسان انداز میں اس آیت کو حل کیا جائے۔ تو لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی معبودین سوائے اللہ کے، لفسدتا تو البتہ یہ نظام سارا خراب ہو جاتا۔ اگر الہہ کئی ہوتے، ایک اور انداز، تو نظام بگڑ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک الہ چاہتا کہ بارش برسے، دوسرا چاہتا کہ نہیں، ایک چاہتا کہ کسی کو مار دے، دوسرا چاہتا کہ نہیں اس کو زندہ کر دے، اور اس طرح پھر کشمکش رہتی، اور غالب مغلوب میں جو مغلوب ہوتا تو وہ پھر عاجز ہوتا، اور وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک تقریر اس طرح کی گئی ہے کہ عالم کا یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے موجود ہو کر چل رہا ہے، تو یہ نظام جب وجود میں آیا تو اس کو وجود میں لانے کے لیے ایک الہ تھا یا کئی آلہہ تھے؟ اگر کئی آلہہ کی قدرت سے یہ نظام وجود میں آیا ہے تو ایک ہی معلول پر کئی قدرتیں ہوئی، اور ہر قدرت مستقل علت ہے، تو ایک معلول پر دو علتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ علم عقائد اور فلسفہ کی زبان کے تھوڑے الفاظ ہیں، تھوڑے سخت ہوں گے آپ کے لیے۔ اور اگر وہ کسی ایک کی قدرت سے ہے اور ہے دو یا زیادہ تو پھر ایک اس میں سے بیکار ہوا، پھر ترجیح بلا مرجح لازم آیا۔ عقائد کی کتابوں میں اس کو علماء سمجھاتے ہوئے اس قسم کے دلائل بیان کرتے ہیں، اور یہ قطعی اور یقینی دلیل ہے، یہ کوئی ظنی اور اقناعی دلیل نہیں ہے۔ علامہ علوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قطعی اور یقینی دلیل ہے، اور یہی بات امام غزالی نے اور ابن الحمام نے کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی توجیہ یوں کی ہے، اور وہ بھی بہت اہم ہے، کہ اگر تمہارے خیال میں کائنات کا یہ نظام دوسرے معبودوں کے حوالے ہوتا تو یہ دوسرے معبود تو سارے عاجز ہیں، ان کا علم کمزور ہے، ان کی قوتیں کمزور ہیں، تو کمزوروں کے کام جب حوالے ہوتا ہے تو کام خراب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کائنات کا نظام اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہوتا تو نظام سارا بگڑ جاتا، لفسدتا۔ کائنات کا یہ استحکام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، قادر مطلق اور علیم بکل شیء، ذات ہی اس کا متصرف و کارساز ہے۔ لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا کہ کائنات کا نظام فلاں غوث نے اور فلاں قطب نے اور فلاں ابدال نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور ان کے ہی اختیارات ہیں، تو اختیارات تکوینیہ اور اختیارات کلیہ اور اللہ تعالیٰ کی طرح ان کو تکوینی امور میں نائبین سمجھ کر کائنات کے نظام میں ان کو مخل سمجھنا، یہ
اس کی بھی تردید ہوگی کہ اگر الہہ دوسرے ہوتے اور کائنات میں متصرف یہ کمزور مخلوق ہوتی تو یہ نظام سارا بگڑ جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے عرش کا، رب العرش کہا کہ تاکہ مشرکین یکدم سے سمجھ لیں کہ وہ اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی کو وہ رب العرش کہتے ہیں، اپنے کسی بت اور دوسروں کو وہ رب العرش نہیں کہتے تھے۔ تو یہ تخصیص ہے اور تاکید اور عظمت بھی ہے کہ جو عرش کا مالک ہے وہی متصرف ہے۔ تو پاک ہے اللہ رب العرش جو رب عرش کا، عما یصفون ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سوال نہیں کیا جائے گا اس اللہ سے، سوال نہیں پوچھا جا سکتا اس اللہ سے، عما یفعل اس چیز کے بارے میں جو وہ اللہ کرتا ہے، وهم یسألون اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جب عظمت بیان کی گئی تو فرمایا اس اللہ کی عظمت میں یہ نقطہ بھی سمجھ لو اور یہ عقیدہ بھی سمجھ لو کہ اللہ وہ ہے جس سے پوچھا نہیں جائے گا اور کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس سے پوچھے اور اس پر کوئی اعتراض کرے اور اس سے محاسبہ کرے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کا خود مالک ہے اور اس کی حکمتیں کامل و مکمل ہے، لہٰذا وہ جو کرتا ہے اس کا اسے حق بھی ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی اور علم کے مطابق صحیح بھی کرتا ہے۔ تو اس کا کرنا، اس میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو اس کا حق نہیں بنتا، اور اس کے فعل میں کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو غلط ہے۔ جب اس کا کوئی بھی فعل نہ غلط ہو سکتا ہے اور وہ مالک ہر چیز کا مالک و مختار بھی ہے تو اس سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے لا یسأل عما یفعل، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو کچھ فیصلے کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، وہ کائنات میں جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب کچھ ایک لعب و لہو نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق بھی ہے اور اس کو اس کا پورا پورا حق بھی حاصل ہے، اور اس اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، واجبی حق نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی، لیکن جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، عدل کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق پر کسی طرح قیاس نہ کرو کہ مخلوق سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ مخلوق کے کام میں خلل کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل میں خلل کا کوئی امکان نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک بھی ہے، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ اور مخلوق جو کچھ کرتے ہیں وہ نہ مالک ہے اور نہ ہی ان کا علم کلی ہے، لہذا مخلوق سب عاجز ہے اور عاجز سے پوچھا جائے گا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض یونان کے فلاسفہ اللہ کو محدود الاختیار اور محدود القوا سمجھتے ہیں، ان کی بھی تردید ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے اور اس کی حکمتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جب کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ ہیں، اور جوان طبقے میں خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ہمیں پیدا کیوں کیا، اللہ کا کیا مقصد، یہ سوالات، ان سب کا جواب یہ ہے کہ اس کو مخلوق پر نہ قیاس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے، اللہ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کسی سے کوئی غرض نہیں، لہٰذا اللہ جو کرتا ہے وہ تم سے کسی غرض کے لیے نہیں کرتا ہے،
تو کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے عدل و حکمت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمتوں کا تم احاطہ کر نہیں سکتے، ان کی بعض حکمتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر کلی طور پر اللہ جو کرتا ہے وہ اپنے علم کلی سے کرتا ہے، اور اللہ کی حکمتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو نہ تمہیں حق حاصل ہے اور نہ اس قسم کے سوالات کرنے چاہیے۔ وہ کامل بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، جب اللہ نے کیا تو صحیح کیا۔ بس یہ ہے عقیدہ کہ وہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے کے خلاف نہیں ہے، بس وہ اپنی حکمت اور عدل کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کے عدل و حکمت کا اظہار ہو جائے۔ اس نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کے عدل و حکمت کا اظہار ہو جائے۔ یہ ایک حکمت ہے اجمالی، بہت اہم جملہ ہے باعتبار عقیدہ۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جا سکتا اللہ سے اس کام کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے۔ وهم يسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ ام اتخذوا من دونه آلہہ، کیا انہوں نے بنایا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی یقینی دلیل، اپنی یقینی دلیل لے آؤ۔ برہان کہتے ہیں یقینی دلیل کو۔ صرف توحید پر دلیل نہیں پیش کی، دلیل عقلی دینے کے بعد کہا تم جو شرک کرتے ہو اپنے شرک پر دلیل لے آؤ۔ یہاں تفسیر ماجدی میں ہے کہ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں کے متکلمین نے اس پہلو پر اب تک کم توجہ کی ہے، یعنی بجائے عقیدہ شرک پر مطالبہ دلیل کے توحید کے دلائل زیادہ قائم کیے ہیں۔ وہ جو لوگ شرکیات کرتے ہیں ان سے مطالبہ کرو کہ تم اپنے شرک پر کیا دلیل رکھتے ہو، اپنے دلائل پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی یقینی دلیل، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے من معی، ان کی جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھیوں کی نصیحت ہے۔ و ذکر من قبلی، اور نصیحت ہے ان کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو توحید ہے اور عقیدہ توحید ہے اور شرک کی تردید ہے، یہ میرا بھی بیان اور وظیفہ ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا بھی بیان اور وظیفہ یہی رہا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن میری نصیحت ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے، اس میں دکھاؤ شرک کی کوئی دلیل۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور پہلے لوگوں کی نصیحت اور ان کی کتابیں اور تورات اور انجیل وہ بھی موجود ہیں، اس میں سے کوئی شرک کی بات لے آؤ۔ کیا ان کتابوں میں شرکیات کا نزول ہوا تھا؟ اور یہ معنی بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن، ھذا یہ قرآن، ذکر من معی، میرا ذکر ہے، ومن قبلی، اور اس قرآن میں پچھلے لوگوں کے احوال اور پچھلے انبیاء کا بھی تذکرہ ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، یعنی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے حق کو، فهم معرضون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اب سورت کے اول سے منسلک ہو گیا، یعنی سورت کے اول میں کیا تھا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور اب کیا ہے؟ دلائل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو غفلت میں ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حق کو، حق کو یعنی قرآن کو نہیں جانتے، یعنی توحید کو نہیں جانتے، یعنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کو نہیں جانتے جو کہ حق ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فہم معرضون، پس وہ اعراض کرتے ہیں تفکر سے، غور و فکر سے، چنانچہ وہ غفلت میں ہیں۔ تو دو قصور ہیں، لا یعلمون علم نہیں ہے، جہالت ہے،
معرضون اعراض کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں۔ تو جہالت کی وجہ سے ضد ہے اور ضد کی وجہ سے جہالت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سبب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ اب دلیل عقلی دلائل کے بعد اور شرکی دلائل کی تردید کے بعد یہ نقلی دلیل ہے، یعنی یہ عقیدہ توحید کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو آ گئی، یہ عقل کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ رہا ہے۔ چونکہ ذکر من قبلی کا لفظ پچھلی آیت میں آیا کہ یہ نصیحت اور وظیفہ پچھلے تمام انبیاء کا رہا، تو اسی مناسبت سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ توحید کا عقیدہ قدیم ترین دین ہے، اور جو تمہاری شرکیات ہے یہ انسانی ذہن کی اختراعات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے انہیں یہ وحی بھیجی تھی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ بے شک نہیں ہے کوئی بھی معبود، کوئی بھی متصرف، کارساز، مختار، الا انا، مگر میں ہی ہوں، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو اور غفلت نہ کرو۔ یہ غفلت سے بیداری کے لیے عقیدہ توحید کا ذکر ہے، اور وہ عقیدہ توحید اعتقادی پہلو بھی اس کا ہے کہ انہ لا الہ الا انا، اور عملی پہلو بھی اس کا یہ ہے کہ فاعبدون، میری ہی بندگی اور عبادت کرو۔ یہ مسئلہ توحید یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ معبود وحدہ لا شریک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔